الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین وهو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 7 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا لاتعداد مرتبہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کل ہمارے 11 سپارے مکمل ہو گئے تھے۔ آج الحمدللہ 12ویں سپارے سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں کوئی جاندار نہیں، الا علی اللہ رزقها، مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق، اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو۔ کُلٌ فی کتاب مبین، ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ہر چیز کہاں لکھی ہوئی ہے؟ روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ پچھلی جو آیت پڑھی تھی اس میں یہ ہم نے جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن پر مطلع ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اطلاع رکھتا ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف تمہارے احوال ہی سے باخبر نہیں، بلکہ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ہر ذی روح حیوان پر دابہ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی جاندار کی غذا بنے، جو کسی جاندار کی کیا بنے؟ غذا بنے، اور اس میں اس کی روح کی بقا اور جسم کی نشو و نما ہو۔ یہ جملہ سن لیا آپ نے؟ ہم رزق کھاتے ہیں کہ جسم ہمارا نشو و نما پائے، لیکن رزق کی تعریف جو کی گئی وہ یہ کی گئی کہ رزق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں روح کی بقا بھی ہو۔ تو روح کی بقا کے لیے رزق کا حلال ہونا، طیب ہونا، پاکیزہ ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ روح کو بقا حاصل کرے گا، دے گا، اور اس سے جسم کی کیا ہوگی؟ نشو و نما ہوگی۔ مستقر سے مراد اس دنیا میں کسی کے ٹھہرنے کی جگہ، مستودع سے مراد اس کی قبر۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ دن کی جولان گاہ کو مستقر اور اس کی رات کی آرام گاہ کو مستودع کہا گیا ہے۔ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ ان الفاظ کا مفہوم سمجھنے کے بعد اب آیت میں غور فرمائیے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ دنیا میں ان گنت قسم کے جانور ہیں، اور ہر قسم کے اتنے افراد ہیں کہ ان کا شمار کرنا کسی کے بس میں نہیں۔ تو کون ہے جو چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ممولے سے لے کر شہباز تک، مینڈک اور جھینگے سے لے کے مگرمچھ تک، ہر جاندار کو اس کی مخصوص خوراک مطلوبہ انداز پر بلا ناغہ بہم پہنچا رہا ہے۔ کڈی کرو سبحان اللہ کوئی۔ کس کی مجال ہے کہ وہ یہ ذمہ داری اٹھا سکے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کا لنگر خانہ کھلا ہوا ہے، جس دسترخوان کرم بچھا ہوا ہے، ہر چیز کو بر وقت اس کی خوراک مہیا کر دی جاتی ہے۔ یہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کی ضرورت کا انتظام خود فرمائے گا۔ اگر خداوند کریم کو ہر چیز کا ٹھکانہ معلوم نہ ہو تو اسے خوراک کیسے پہنچائے گا؟ اب ہر چیز کو اس کی غذا مہیا کی جا رہی ہے تو معلوم ہوا کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی جہاں جہاں کوئی مدفن ہوگا اس کا اسے علم ہے۔ اے کفار، وہ خدا جس سے کسی چٹان میں چھپا ہوا کیڑا بھی مخفی نہیں، جو رات کے اندھیروں میں تاریک غار میں رینگنے والی چیونٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، تم ہزار اس سے چھپنے کی کوشش کرو، اسے چھپ سکتے نہیں۔ کو دل میں ہلچل مچی کہ نہیں کہ ہم اللہ سے چھپ سکتے نہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی خدا ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ اور اس سے پہلے وکان عرشہ، اس کا عرش پانی پر تھا، علی الماء، اس کا عرش کہاں پر تھا؟ پانی پر تھا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمائے تمہیں
کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر انہیں کہیں کہ یقین تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ضرور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا. وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، اگر آپ انہیں کہیں کہ یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے کس کے؟ موت کے بعد، تو لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور کہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا کہ نہیں ہے اِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، مگر یہ جادو کھلا ہوا. اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو کتنے دنوں میں پیدا کیا؟ 6 دنوں میں. اب ذرا اس کو تھوڑا سا سن لیجیے. اللہ تعالیٰ کے علم محیط کے بیان کے بعد اس کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے. یہ بیان کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کو کس 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 چیز کا علم ہے، یہ بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اللہ قدرت کتنی رکھتا ہے، اللہ کی قدرت کتنی ہے، اس کا بیان ہو رہا ہے. قرآن مجید میں کائنات کی تخلیق کی مدت کو 6 ایام یا 6 دن کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے. جیسے پہلے کئی مقامات پر بتایا جا چکا ہے کہ یوم کا لفظ جس طرح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کی مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح اہل زبان مطلق وقت کے معنی میں بھی اسے استعمال کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یوم بمعنی دن کا آغاز تو سورج کی تخلیق کے بعد ہوا، اور جس زمانہ کا ذکر ہے اس وقت تو سورج تھا ہی نہیں. سو تو نہیں گئے؟ میرے خیال میں سو گئے نہیں، جاگ کے بیٹھے. یہ آپ کو کام آئیں گی چیزیں. اگر سو گئے ہیں تو ویسے بھی رات کے وقت بندے سوتے ہی ہیں. غور سے سنیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ یوم کہتے ہیں کس کو؟ دن کو. اور ہمارے ہاں دن کہتے ہیں سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے اور سورج کے غروب ہونے پہ ختم ہو جاتا ہے، اور دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم. تو اللہ تعالیٰ جس دور کے اور جس زمانے کی بات کر رہا ہے وہ تو یہ سورج کے ساتھ تعلق ہوا نا دن کا، تو اس وقت تو سورج ہی نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے تو سورج نہیں تھا. جب آسمان ہی نہیں تھا تو سورج کہاں سے تھا؟ تو پھر اب غور کیجئے گا، کوئی مشکل بات ہوئی تو بے شک آپ پوچھ سکتے ہیں اور میں بتا بھی دیا کرتا ہوں. کیونکہ یوم بمعنی دن کا آغاز تو سورج کی تخلیق کے بعد ہوا، اور یہ جس زمانے کا ذکر ہے اس وقت نہ سورج تھا اور نہ اس کا طلوع و غروب، نہ دن تھا نہ رات تھی. اس لیے یہاں اس کا یہ معنی تو ہرگز نہیں لیا جا سکتا، بلکہ مطلق وقت کے معنی میں یہ مستعمل ہوا ہے. یعنی آسمان و زمین کی تخلیق 6 دوروں میں پایہ تکمیل تک پہنچی. کتنے؟ 6 دور. اور ہر دور کی مقدار کتنی تھی اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کی وضاحت نہ قرآن نے کی ہے، نہ سنت نبوی میں اس کا ذکر ہے، اور نہ ہی تخلیق کائنات کی تفصیل، اس کے دوروں کا تعین. ہر دور میں روح پذیر ہونے والے تغیرات کا بیان قرآن کے اغراض مقاصد میں داخل ہے. اس لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت. اللہ ہم سے پوچھے گا بتینو یہ گل آئی ہے یا نہیں آئی، اللہ نہیں پوچھنی. بس اللہ نے جیسے بھی بنا دی، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ بنا سکتا ہے، بس اس نے بنا دی. ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر دیا. کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آج اس آیت کی وضاحت کے سلسلے میں جہاں اور آگ گردانی کی، وہاں دور غلامی کی ابتدائی ایام کی ایک مقتدر اور مشہور شخصیت کے نگارشات کے مطالعے کا موقع بھی ملا. ان کا مضمون 100 سے زیادہ صفحات پر پھیلا ہوا ہے، لیکن افسوس کہ تسکین قلب کا سامان نہ مل سکا، بلکہ اس کی ذہنی مرعوبیت پہ دل بری طرح تلملاتا رہا. ان کے اس طویل مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن میں جو کئی مقامات پر مذکور ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 دن میں ہوئی، یہ بات مبنی بر حقیقت نہیں. حضور سیدی ذی الامت کہتے ہیں کہ میں ایک پرانے کسی دور کے بندے کا ایک مطالعہ پڑھ رہا تھا، ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے 100 صفحوں پہ اس بات کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں نہیں بنایا، یہ 6 دوروں میں نہیں بنایا. تو آپ نے فرمایا بس اس کی جو ہے وہ اللہ اس کو معاف کر. یہ بات مبنی پر حقیقت نہیں بلکہ یہود کے مضمومات باطلہ کے پیش نظر کہی گئی ہے. انہی کا ایک فقرہ سنیے. وہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں دنیا و مافیا کا 6 دن میں بننا
بطور بیان حقیقت واقع نہیں، بلکہ نقلاً علی اعتقاد الیہود کہا گیا ہے۔ بھئی یہ یہودیوں کا اعتقاد تھا، اس وجہ سے کہا گیا، ورنہ 6 دنوں میں بنا نہیں۔ گویا قرآن کو اظہار حقیقت اور بیان صداقت سے کوئی سروکار نہیں، بلکہ اسے تو فقط قسم پر الزامی حجت قائم کرنا ہے۔ چلو اس وقت تو حجت قائم ہو گئی اور کام چل گیا، لیکن جب کہ سائنسی تحقیقات نے یہودی مفروضات کو غلط ثابت کر دیا، تو اب فرمائیے عصر حاضر کے طالبان ہدایت کے لیے قرآن میں کون سی جاذبیت پائی گئی؟ آج اسے کون اللہ تعالیٰ کا کلام مانے گا؟ اس کے دوسرے دلائل پر کون اعتماد کرے گا؟ 6 ایام 6 یوموں کی جو تحقیق میں نے پیش کی ہے اور جسے بیشتر مفسرین نے پسند فرمایا ہے، اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور صرف کر دیا گیا اور صفوں پر صفحے لکھتے چلے گئے، صرف یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ان دنوں سے مراد یہی ہمارے 12-14 گھنٹے کے دن ہیں۔ یہاں وہ داد تحقیق دیتے ہوئے رقم تراز ہیں۔ علماء اسلام نے بھی جہاں جہاں قرآن مجید میں دنیا مافیا کے 6 یوم پیدا کرنے کا ذکر آیا ہے، یوم کی مدت بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ کسی نے تو ایام سے ایام آخرت مراد لیے، جس کی ہر دن کی مقدار 1000 برس کے برابر خیال کی، اور کسی نے 6 ایام سے مراد 6 احوال مراد لیے، اور کسی نے 6 اتوار، اور کسی نے مجرد الحین والوقت۔ اور مگر جب ہمارا یقین یہ ہے کہ اس باب میں جو کچھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ نقلاً علی اعتقاد یہود ہے، نہ بطور بیان حقیقت واقعہ کے، تو ہم کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ مقالات سرزیت میں یہ جملے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو امید ہے آپ سمجھ تو گئے ہوں گے اس 6 ایام سے کیا مراد ہے۔ میں مزید اسے آگے تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس سے پہلے اللہ کا عرش کہاں پر تھا؟ اس سے بتایا گیا کہ ارض و سما سے پہلے پانی کی تخلیق ہو چکی تھی، اور یہی اصل کائنات ہے اور یہی منبع حیات ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے پانی کے ذریعے ہر چیز کی زندگی کا سامان فراہم کیا۔ اس پانی کی حقیقت کیا تھی؟ کیا وہ یہی پانی تھا یا کوئی مایا بہنے والی چیز؟ اس سے سیال ہونے کی مناسبت سے پانی فرما دیا گیا۔ واللہ تعالی عالم، اس بارے میں بھی اللہ جانتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تخلیق انسان کا مقصد بتایا گیا کہ یہ دیکھنا ہے کہ انسان کو عقل اور علم کی جو گراں قدر قوتیں بخشی گئی ہیں ان میں وہ کس طرح استعمال کرتا ہے۔ کیا اس کے علم و عمل سے گلشن ہستی میں بہار آتی ہے یا تباہی اور بربادی کی خاک اڑنے لگتی ہے؟ کہ وہ اپنی زبان اور قلم کو انسانیت کے چاک گریبانوں کو رفع کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے یا وہ انسان کی قبائے شرف کو تاتار کر دیتا ہے؟ کیا اس نے اپنی ساری صلاحیتیں نفس پرستی، عیش کوشی اور فتنہ بردازی میں ہی صرف کر دی یا اپنے خالق و مالک کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا؟ اس آزمائش کے لیے حضرت انسان کو پیدا فرما دیا گیا۔ یہ دنیا کھیل کود کا میدان نہیں بلکہ امتحان گاہ ہے۔ ہر قدم اٹھانے سے پہلے غور و فکر کر لینا چاہیے کہ یہ ہمیں کدھر لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔